48 گھنٹے گزر چکے، ابھی تک مذاکرات کی میز نہیں سجائی جا چکی۔ ایران کی طرف سے مسلسل ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، اور آج بھی پاکستان میں ایران کے سفیر نے واضح طور پر ایک بات کی ہے، نہ ہی ڈائریکٹ اور نہ ہی انڈائریکٹ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ یہ امریکہ خود اپنے آپ سے مذاکرات کر رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ابراہیم لنکن جو کہ امریکی بحری بیڑا ہے، اس پہ ایران کے پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس پہ میزائل داغا گیا ہے۔ آج بھی پورا دن 25 تاریخ اسرائیل پر حملے ہوتے رہے، اسرائیل پر، کویت پہ، بحرین پہ ایران نے میزائل داغے، دوسری جانب ایران پر بھی حملے ہوئے۔ تو یہ کیسی جنگ بندی ہے، اور یہ کون سا سیز فائر ہے، یہ کون سی ثالثی ہو رہی ہے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، فخر بھائی سے ہم ضرور پوچھیں گے۔ فخر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارے کا سارا ایک سٹیج تیار کیا گیا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بیل آؤٹ کرنے کے لیے اسرائیل کو کیسے بیل آؤٹ کیا جائے، امریکہ کو کیسے بیل آؤٹ کیا جائے، اور ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو فیس سیونگ دی جائے، اس کے لیے ہمارے حکمران ایک بار پھر استعمال ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ پچھلے سال جون میں جب ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے تھے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے B-52 بمبرز جو تھے وہ ایران کے جوہری جو تنصیبات تھی، ناتنز، اصفہان، بوشہر، یہ وہ جگہیں تھی جہاں پر بم مارے تھے، اور بڑے ہیوی قسم کے بم مارے تھے، جس کے بعد امریکی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی جو جوہری صلاحیت ہے ہم نے اس کو بہت نقصان پہنچا دیا ہے، اور ان کو اب کئی سال لگیں گے کہ دوبارہ سے اس پوزیشن میں آنے تک۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بندی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لنچ بھی ہوا تھا واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں، اور پھر کچھ دنوں عرصے کے بعد یہ آیا کہ جی ایران میں ریجیم چینج ہونی چاہیے، اور ایران میں عوام کو سڑکوں پہ نکالنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی۔ اب کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے ٹرکش میڈیا سے ایفیلیٹڈ ہوں، میرے کولیگ تہران میں بھی ہیں، تل ابیب میں بھی ہیں، اور جن لوگوں کو ایران نے گرفتار کیا یا جو مظاہرین تھے، جو مظاہرے ہوئے تھے، اس میں وہی جو موساد کے جو لوگ تھے، پہلے ان کو مظاہروں کے لیے انہوں نے اشتعال دلایا، اور پھر وہی ان کو گولیاں مار رہے تھے، مساجد کو آگ لگا رہے تھے۔ ابھی بھی ایران نے جو لوگ پکڑے ہیں وہ نشاندہی کر رہے تھے ان بلڈنگز کی کہ یہاں پہ حملہ جو ہے نا، بم جو ہے نا یہاں پہ نہیں گرا، یہاں پہ گرا ہے۔ اینی ہاؤ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریجیم چینج آپریشن کی بات جو تھی وہ کیسے سامنے آ گئی اور کیوں سامنے آ گئی۔ تو اب جو ہے وہ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ایران میں ان کے جو ٹاپ لیڈر ہیں علی خامنہ ای، جن کو شہید کر دیا گیا، پھر ان کے آرمی چیف، ان کے متعدد آپ نیشنل سیکیورٹی کے جو سربراہ تھے علی لاریجانی، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ جو تھے ان کے، وہ اپنے بیٹے، وائف اور اس کے ساتھ شہید ہو گئے، وہ چھوڑ کے نہیں بھاگے میدان، اور نیچے سے قیادت اوپر آتی گئی ہے۔ تو اب وہ جو بات کر رہے تھے ریجیم چینج کی، یعنی ریجیم چینج کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ لوگ اقتدار میں ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، وہ تو ہوا نہیں ہے۔ اب یہ صورتحال جو ہے، یہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کو جب یہ شکست پہ شکست ہو رہی تھی، وہ تو یہ سمجھتے 48 گھنٹے میں ہم ایران کو
ختم کر دیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. 28 فروری سے جو معاملہ شروع ہوا, ہاں تو وہ تو ہوا نہیں. رضا پہلوی صاحب تو بڑی اپنی نئے سوٹ سلوا کے اور سارا کچھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ان کے سارے اندازے جو تھے وہ غلط ہو گئے. اب جس 48 گھنٹے کی آپریشن کو وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے, اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور الٹیمیٹم دیا, اور وہ الٹیمیٹم اس لیے دیا کہ جو ان کی عسکری حکمت عملی تھی وہ ناکام ہوگی, اب نکلیں کیسے. شرمندگی تھی, ایک سپر پاور علاقے کا چودھری, اور وہ کہتا ہے کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا اگر میری بات نہ مانی. تو پھر اس کو اپنے ملک کے اندر بھی سیاسی جو ہیجانیت ہے اس کا سامنا ہے وہاں پر, اور مڈ ٹرم الیکشن بھی ہیں, تو پاکستان کو بیچ میں ڈال دیا گیا. اب یہ جو مذاکرات کا عمل ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی 5 دن کا جنگ بندی ہے, دیکھیں انہوں نے 5 دن کی جنگ بندی کی بات کی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ یکسر جنگ ختم کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے جس طرح ہم کہتے ہیں یہاں پر کہ جی لگا دیا کہ ذرا انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا اور امریکن جو ہے نا ان کو اس طرف لگایا جائے. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ تو یہ کہ حملے جاری ہیں. اب جیسے آپ نے ایرانی سفیر کا یہ حوالہ دیا, تو انہوں نے تو اکثر انکار کر دیا کہ نہ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں نہ کچھ ہے. جیسے ہی انہوں نے آپ کو جو ہے نا بیان آیا تو انہوں نے اس کی تردید کر دی. اب ہوا کیا ہے, اب ان کے الفاظ ہیں نہ ڈائریکٹ اور نہ انڈائریکٹ, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ, بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ بورڈ آف پیس کا ممبر ہے. پاکستان جو ہے وہ غزہ میں اپنی فورس بھیجنے کی پیشکش کر چکا ہے. پاکستان وہ ہے جو شرم الشیخ اور اسرائیل کو تسلیم کرنے ریکگنائز کرنے کے حوالے سے بہت ساری وہ کر چکا ہے. بلکہ یہاں تک کہ اب یہ تاثر ختم ہو گیا کہ پاکستان میں یہودی ایجنٹ کون ہے, جس کو یہودی ایجنٹ کے تانے دیے جاتے تھے, اس کے حوالے سے تو ساری چیزیں غلط ثابت ہو گئی, اور جو تھے انہوں نے ساری چیزیں خود ثابت کر دی کہ یہ پورا نظام ہی جو ہے وہ صہیونی طاقت کے کنٹرول میں چلا گیا, اور اس وقت تمام مورے وہ ہلا رہے ہیں. اب جنگ بندی کے لیے یا جنگ شروع ہونے سے پہلے پاکستان نے کیا کوششیں کی؟ پاکستان کون سے کیمپ میں کھڑا تھا, پاکستان کدھر کھڑا تھا؟ اب بات یہ ہے کہ آپ نے اس وقت تو جنگ رکوانے کی کوئی بات نہیں کی, تو یکسر آپ کو ایک دم سالسی کی تو بات چھوڑ ہی دینا, پاکستان کا کوئی میڈیشن کا تو بنتا ہی نہیں ہے. آپ نے کہا ایک ٹویٹ کیا آپ نے, یہاں پہ ایک اور بات بھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے یعنی کہ کچھ دن پہلے ہم بات ہو رہی ہے نا, ایران کا درد ہمارے اندر کتنا جاگ رہا تھا. اہل تشیع علماء کو بلایا جاتا ہے اور ان کو بلا کے جو ان کو گفتگو کی جاتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اچھا دیکھیں, یہ آپ نے بہت بڑی اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ بیان دیا تھا کہ شیعہ اور سنی جو ہے نا ان کو آپس میں لڑایا جائے, اور ظاہر ہے ایران ایک شیعہ اسٹیٹ ہے, سعودی عرب ایک سنی اسٹیٹ ہے, اور سعودی عرب کے پاکستان سے تعلقات اور سعودی عرب کے گلف میں جو انفلوئنس ہے اس کا, وہ آپ انڈونیشیا اور ملیشیا کو تو ایک سائڈ پہ کر دیں نا. وہ تو اس میں نہیں, آپ کو یاد ہے عمران خان جب ملیشیا جا رہے تھے تو ان کو ٹرکش پریزیڈنٹ اور وہ مل کر کچھ کرنا چاہ رہے تھے, تو گلف ریجن سے آپ کے اوپر شدید تنقید آئی تھی اور اس کو اچھے اس سے دیکھا نہیں گیا تھا. لیکن جو اہل تشیع علماء کو بلا کر آپ نے وارننگ دی, اور پھر میں نہیں کہہ رہا وہ ایک نہیں کوئی 20 شہادتیں جو تھیں وہ خود آ گئی سامنے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نیتن یاہو نے جو بیان ایران پہ حملے سے پہلے دیا تھا نا, شیعہ سنی کٹر شیعہ سنی کا معاملہ, اس میں اس نے سب سے پہلے جو علی خامنہئی جو تھے ان کو ٹارگٹ کرنے کیا گیا. اور علی خامنہئی جو ہیں وہ تمام جہاں پہ اہل تشیع ہیں ان کے لیے وہ قابل احترام, بہت عزت, اور ان کو پتا تھا کہ ایک ایسی شخصیت کو اگر آپ ٹارگٹ کریں گے تو اہل تشیع جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اوپر احتجاج کریں گے.
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک ایران جو تھا وہ تو نشانے پہ تھا ہی، لیکن اس کا جو اسرائیل کا جو آپ حکمت عملی دیکھیں نا، ان کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگ چھیڑ کے خود پیچھے جانا چاہتے ہیں اور باقی ممالک کو لڑانا چاہتے ہیں. جس طرح نیٹو کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی، نیٹو پیچھے ہٹ گئی. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ آپ کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ساری دنیا کو فون کھڑکا دیا عید والے دن. جی ہاں، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک. وہ فون دے کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا میں کی کر رہا ہوں. تو وہ سب کو کرتے رہے. ابھی یہاں تک کہ وہ عید کی اس وجہ سے وہ باہر ہی نکلے ہیں. آج بھی انہوں نے محمد بن سلمان کو فون کیا اور قطر کے ان کو فون کیا، ان کو بھی عید کی مبارکی دے رہے ہیں. عید ختم ہو چکی، ان کی عید جو تھی وہ جمعے والے دن تھی. لیکن ان کی ذہنی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اب وہ مجھے کسی نے بڑے جو قابل اعتماد ذرائع ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ تھی جب کہ آپ کے وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے آپ کو ان کو یہ کہا کہ دیکھیں ہم سعودی عرب ہو یا قطر ہو یا کچھ ہو، وہ ہمارے نشانے پر نہیں ہے. ہمارے نشانے پر وہ فوجی اڈے ہیں جو ان کی سرزمین پر بنے ہوئے ہیں اور وہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں. اگر وہ حملہ روک دیں تو ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم تو جوابی کارروائی کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی سرزمین ہو یا ان کی سرزمین ہو، وہ ایران کے اوپر حملے میں شامل نہ ہو. یعنی پاکستان کو ایک میسج دے دیا گیا. اب ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان کر کیا رہا ہے؟ پاکستان ان کو فون کرتا ہے محمد بن سلمان کو تو ایران کی مذمت کر رہا ہے، ایران کو فون کرتا ہے تو وہ اوورال ایک مذمت کی بات کرتے ہیں. آپ وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کو انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ڈیفینس معاہدہ ہم نے کیا تھا، اب اس کے تحت اس کو ہم نے ایکٹیو کرنے کا موقع آ گیا ہے، اب آپ تیاری پکڑیں. تو اب انہوں نے مجھے کسی نے کہا کہ اگر امریکہ کو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایران کو مکمل ختم کریں، اس کی فوجی طاقت اور اس کو بالکل اس کا وہ کریں، تو پھر آپ کو نہیں کہا ہو گیا ہوگا. تو یہ بات تصدیق ہو گئی کہ پاکستان سے بھی کہا. اسی کنٹیکس میں وہ جو اہل تشیع سے آپ نے بات کی، جی آپ کو پتہ ہے ٹی ایل پی والوں نے جب اسرائیل کے خلاف ایک مظاہرہ کیا تو ان کے اوپر تو گولیاں چل گئی. اب کیونکہ اہل تشیع پاکستان کے اندر کوئی چھوٹی تعداد میں تو نہیں ہے. اگر ہم اس بات کو بھی تسلیم کر لیں کہ ان کی تعداد جو ہے نا 10% یا 13% ہے آبادی کی، تب بھی ان کی تعداد 25 ملین 30 ملین کے لگ بھگ بنتی ہے پاکستان کی آبادی کا کل. گو کہ کچھ شیعہ علماء کلیم کرتے ہیں کہ ان کی آبادی یا ان کی جو پاپولیشن ہے اہل تشیع کی وہ پاکستان میں 7 کروڑ ہے. اب ہوا کیا، 35-40 بندے جو تھے وہ پاکستان میں ایرانی جو لیڈر تھے، رہنما جو تھے علی خامنہئی، ان کی شہادت کے بعد سے احتجاج میں جو ہے نا اپنی جان سے گئے. سب سے زیادہ آپ کا جو سینسیٹیو جو پوائنٹ ہے وہ گلگت بلتستان کردو میں ہوا، پھر ادھر ہوا. اچھا اب وہ ان کے اوپر کورٹ مارشل کے کیس بن گئے، ان کا کہ ان کو کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. کراچی میں امریکن قونصلیٹ سے گولیاں چل گئیں، اسلام آباد میں گولیاں چل گئیں. میں وہاں پہ موجود تھا، میں نے خود دیکھا کہ 5-6 لوگ جو تھے وہ جان سے گئے اور کچھ 30-40 لوگ زخمی ہوئے. اب اس کے بعد جب آپ نے علماء کو بلا کر اور پھر علماء نے کہا کہ 1 گھنٹہ آپ نے ان کی انسلٹ کی، ان کو بڑا سخت طریقے سے ایسے جیسے سامنے کچھ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی بات کہہ کے چلے گئے. اب ہوا یہ ہے کہ اس کے ریپرکشن جو تھے وہ بڑے سیریس ہو گئے. وہ ریپرکشن اس لیے سیریس ہو گئے کہ اگر آپ اس وقت کوئی جنگ بندی کا کردار ادا کرنا بھی چاہتے تو جو یہ معاملہ ہو گیا اس کے بعد تو دیکھیں نا، ایک شیعہ اسٹیٹ ہے، پھر وہاں کے قابل احترام ان کے رہنما، مذہبی رہنما علی خامنہئی، پھر ان کا بیٹے جو بنے ان پہ بھی حملہ. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے جب آپ کھڑے ہی
اسرائیل اور امریکی کیمپ میں ہیں. تو آپ کے لیے تو بہت مشکل ہے. آپ نے جو بات کی بورڈ آف پیس کی، دیکھیں جو ایک طرف ہیں وہ ممالک جو بورڈ آف پیس سائن کر چکے ہیں، اور بورڈ آف پیس کا مطلب ہے بورڈ آف نیتن یاہو. اب آپ بورڈ آف نیتن یاہو کے ممبر بھی ہیں، سرگرم رکن بھی ہیں، غزہ میں فوج بھی بھیجنی ہے، اسرائیل کو سیکیور بھی کرنا ہے، تنظیموں کو غیر مسلح بھی کرنا ہے، اور اسرائیل کے مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے. اور دوسری جانب ایک ایران ہے جو آپ کا ہمسایہ ملک ہے. ابھی جو آپ نے بات کی نا اہل تشیع کی، تو اس میں آبادی کے علاوہ فخر بھائی جو اصل امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ سب آپس میں رشتہ داریاں ہیں، عزیز و قارب ہیں، اور پاکستان میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ایون ہمارے فیلڈ مارشل کے جو ان لاز ہیں وہ سارے کے سارے اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں. محسن نقوی صاحب ہمارے وزیر داخلہ وہ خود اہل تشیع ہیں. ہماری پولیس میں اہل تشیع موجود ہیں، بیوروکریسی میں موجود ہیں، ہمارے میڈیا میں موجود ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں. تو ہر جگہ پہ، اور ہماری جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے اور اس میں ایک مؤثر تعداد موجود ہے، یعنی کہ فیصلہ سازی میں بھی اور اوپینین میکنگ میں بھی ان کی ایک مؤثر تعداد موجود ہے. ایسے میں آپ ایک اس طرح کا شوشہ اور انتہائی ذمہ دارانہ سیٹ پہ بیٹھ کے، اور ڈیفیکٹو رولر ہیں آپ، اور اس میں یہ ساری کی ساری گفتگو کرنی، اور پھر کچھ دن کے بعد یہ کہنا کہ آپ ثالثی کا کام کر رہے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل نہ. دیکھیں نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کون لوگ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج ایران کی جوہری طاقت کو یا اس کی ملٹری طاقت کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ لیبیا، عراق، سیریا، ان کے پیٹرول ڈالر جو قدرتی وسائل ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنے کی بات ہوئی. پھر وہ قبضہ کر لیا، ان کی جو ملٹری تھی ان کو تہس نہس کر دیا. ایران کا نمبر بہت پہلے سے لگا تھا. جب 9/11 ہوا تھا اس وقت ایکسس آف ایول جن 3 ممالک کو کیا گیا تھا اس میں سے ایک ایران تھا. آپ دیکھیں کہ یہ شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ ہر اس اسلامی ملک کے اوپر حملہ ہے جو کہ اپنی خود مختاری، اپنی سالمیت کے لیے اپنی فوجی طاقت کو بڑھانے کی بات کرتا ہے. آپ دیکھیں امریکہ کے جو وزیر دفاع ہیں ہیکسیٹ، جو کہ اس وقت ان کی پوزیشن سیکٹری فار وار کی بنا دی گئی ہے، انہوں نے کہا ہم شیعہ سنی کی بات نہیں، یہ تو اسلام ہے. یعنی کہ جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دینے کی کوشش اور وہ سب کچھ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں.